توجہ بات شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ سے چند آیات تلاوت کرنے لگا ہوں۔ جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ بولا ہوا ہر لفظ وصول کرنا ہے، بھیجا ہوا ہر جملہ لوح دل پہ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے احساس ہو کہ میرا خطاب ماننے والوں سے ہے، انکار کرنے والوں سے نہیں۔ ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ فرمایا اے ایمان کے دعوے دارو ولا تلبسوا الحق بالباطل، کسی صورت بھی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملانا۔ میں یہ تو نہیں جانتا میرے سامنے خریدار کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں۔ جو کچھ علم کے جوہر چننے آئے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا اور میرے ہم سفر رہنا۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل، کیونکہ اس کا محترم جو صحیح ترجمہ ہے وہ یہ ہے خبردار حق کو کبھی باطل کا لباس نہ پہنانا، حق کو کبھی باطل نہ کہنا، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور کبھی حق کو چھپانا بھی نہیں۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا۔ نہ حق کو باطل کہنا ہے، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ حق چھپانا ہے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم تو جانتے ہو کہ حق کیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ پہلے کہتا ہے حق کو باطل نہ کہو، حق کو چھپاؤ نہ، اور فوراً کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتے رہو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرتے رہنا رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اگلا جو حصہ ہے وہ یقیناً بچے بھی غور کریں تو سمجھ میں آ جائے گا، یہ حصہ تو عوام مومنین سے خطاب تھا، آگے خطاب عوام سے نہیں علماء سے ہے۔ آپ خود فیصلہ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور لوگوں کو بر کی طرف بلاتے ہو، اپنی باری بھول جاتے ہو۔ اتامرون الناس بالبر، لوگوں کو امر کرتے ہو، حکم دیتے ہو کہ بر کو اپناؤ، بر کی طرف بلاتے ہو، وتنسون انفسکم، اور خود بھول جاتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو۔ مجھے نہیں خبر کہ میرا خطاب جنگل میں ہے یا آبادی میں، کتنے ماننے والے ہیں، کتنے سوچ کے مریض ہیں میرے سامنے۔ وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، عقل استعمال نہیں کرتے۔ میں جعفری صاحب پہلے ایک ترجمہ مکمل کر لوں پھر واپس آتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مدد مانگا کرو صبر سے، صلاۃ سے۔ اب باتیں دو کی ہیں یہاں، صبر صلاۃ، اور آگے کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ جو صلاۃ ہے یہ ہے بڑی بھاری، یہ ہے بڑی وزنی، ہے بڑی گراں، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو جھکنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے، جو جھکنے والے ہیں، جن کی عادت ہے تعظیم میں جھکنا، احترام میں جھکنا، ان پر بھاری نہیں۔ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، اور جن کو یہ یقین ہے کہ ہماری رب سے ملاقات ہو کر رہے گی، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور جن کو یہ گمان ہے، یقین ہے کہ مرنے کے بعد بھی ہم اسی کی طرف لوٹیں گے۔ بس رتیا سیالکوٹ والا ترجمہ اختتام کو پہنچا۔ اب پھر واپس آتے ہیں، دو چار باتیں، پھر میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کروں اور آپ باقی مداح سنیں۔ آغاز میں کیا کہا تھا اللہ نے؟ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل سے ملانا نہیں، تلبسوا لباس نہیں پہنانا، حق کو باطل نہیں کہنا۔ اب یہ بھی غزن فریاد کروائے کہ حق کون ہے۔ عباس کا علم گواہ ہے، میں حسینی پہ ہوں، جو میں اپنی طرف سے کہوں حق ہے تمہیں دیوار پہ دے مارو۔ میں نے تو کو قرآن کا فٹ کرنا ہے، کفر و ایمان کی سرحد پہ بات ہے کہ تڑپا تو جا سکے، توق سے نکلا نہ جا سکے۔ آخری بندے تک سر اٹھانا، میرے ساتھ رہنا، ہم سفر رہنا۔ میں نے الحمد سے والناس تک قرآن کو جعفری صاحب کو ایک بار نہیں لاتعداد بار کھنگالا،
مجھے قرآن میں دو حق ملے، اور یہ میری علمی دیانتداری ہے کہ میں دونوں بتاتا ہوں آپ کو، اور پھر فیصلہ آپ کے چھوٹے یہ بچے بھی کریں گے کہ کس حق کی بات ہو رہی ہے، جسے باطل نہیں کہنا، جسے چھپانا نہیں۔ پہلا حق بتاؤں، سورہ عنکبوت میں آواز دی، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، میں اللہ حق ہوں۔ اس معنی والے ٹھیک ہو؟ پہلا حق اللہ، دوسرا حق تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو، سورہ قاف، کون سا سورہ؟ اللہ کہہ رہے جاءت سکرۃ الموت بالحق ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اللہ کہتے ہیں جب موت کی سکرات آتی ہے اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ ایک حق بھی آتا ہے۔ بارگاہ میں قرآن پڑھے ہوں گے، ممبر پہ رہو، جب میدان میں جھوٹا کرو جو ہو جاؤ۔ جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی، موت کی سکرات حق کے ساتھ آتی ہے۔ اور آگے جب مرنے والے سے اللہ کہہ رہا ہے، مرنے والے ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہی حق تو ہے جس سے تو کنارہ کرتا رہا۔ اور یہاں جو ظاہر بین ہیں جن سے حق ہضم نہیں ہوتا، تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ موت کی بات کر رہا ہے کہ تو موت سے کنارہ کرتا رہا، کیونکہ ہر بندہ موت سے ہاتھ رکھتا ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب اس یتیمی علم پہ میں ماتم کروں، لوہا پڑھوں؟ دیکھیں موت کے لیے صیغہ استعمال ہوا ہے مؤنث کا، وہ خدا کرے ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو، جلدی بھائی آگے بیٹھنا ہوتا ہے تو پھر آتے بھی پہلے ہیں۔ موت کے لیے مؤنث کا صیغہ، جاءت سکرۃ الموت، آئی موت، جا نہیں جاءت مؤنث کا صیغہ۔ اور حق کے لیے دو صیغے مذکر کے استعمال ہوئے۔ آگے اللہ نے تل کا، اگر موت ہوتی تو کہتا تل کا، یہاں کہہ رہا ہے ذَلِكَ، یہ مذکر کی ضمیر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات نہیں؟ اور اگر موت کی بات ہوتی تو کہتا منہا، یہاں کہہ رہا ہے منہو۔ یہ دو صیغے مذکر کے استعمال ہوئے۔ سیالکوٹ والوں معلوم ہوتا ہے موت کے وقت آنے والا کوئی مرد ہے، ذَلِكَ مذکر کی ضمیر، منہو مذکر کا تو آنے والا کوئی مرد ہے۔ اور یہ میں نے بڑا ٹٹولا ہے، 16 سال کا تھا، ممبر پہ آیا، خیبر شکن کی عطا سے سفید ہو گئی، بہت آزمایا، علی والا انگوٹھا چھاپ ہو سکتا ہے، ان پڑھ ہو سکتا ہے، جاہل نہیں ہو سکتا، یہ میں نے دیکھا ہے۔ اور میرا خطاب علی والوں سے ہے، جاہلوں سے نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا حضور آنے والا کوئی مرد ہے۔ اور لغت عرب میں نفی کے ساتھ استثناء کی مثالیں ہی دو ہیں، ایک ہے لا الہ الا اللہ، پہلے نفی ہے لا الہ کوئی نہیں اللہ، آگے استثناء ہے الا اللہ مگر اللہ۔ جو یہاں ہے وہ آدھے منٹ بعد عرش سے آگے ہوگا، اور جو یہاں آگے بھی نہیں آیا اس کا غضب کرنے کیا بگاڑ لینا ہے۔ پہلی مثال جابری صاحب یہ ہے لا الہ الا اللہ کوئی نہیں اللہ مگر اللہ، اور دوسری مثال ہی سوائے اس کے کوئی نہیں لا فتح الا علی، لا فتح کوئی نہیں مرد۔ میں تمہارے خانہ ادراک میں تو گھس نہیں سکتا، میں نے جملہ بھیجنا ہے وصول کو خود کرو گے۔ کوئی نہیں اللہ مگر اللہ، کوئی نہیں مرد مگر علی۔ اب دیکھو جیسے کہہ رہا کوئی نہیں اللہ مگر اللہ، تو کسی اور اللہ کا تصور ہو سکتا ہے؟ بولو نہیں نا۔ تو اسی طرح یہ بھی، اب فرق یہ ہے جابری صاحب لا الہ الا اللہ کہا ہے بندوں نے، لا فتح الا علی کہا ہے اس نے۔ تو جب اس نے کہہ دیا کہ کوئی نہیں مرد مگر علی، تو پھر چھٹی یاری میرے سیالکوٹ رضیہ سیدہ کے سامنے گھبرائے ہوئے ہیں، ذرا بتانا ہمارا قبیلہ بھی تو بتا، ہم کہاں جائیں؟ اللہ کہہ رہے کوئی نہیں مرد سوائے علی کے، تو مولا ہم کیا ہے؟ جاگتے رہنا، جس کے ہاں شہپر ہے ملا کے وہ پر کھول کے رکھے، جو ذوق پرواز بھی رکھتا ہے، ٹوٹے ہوئے پر والے کا قدم فرنے نہ کل انتظار کیا تھا نہ آج کروں گا، جو اڑ سکتا ہے میرے ساتھ اڑے۔ یاری ہمارے قبیلے کی نشاندہی تو کر، ہم کیا ہے؟ فرما ان الفتح کل الفتح من کون یعلین وعما عدونا فہی المرأة الملتحیہ، فرما پورے کا پورا مرد کہلانے کا حقدار ہے وہ جس کے دل میں ہماری ولا ہے۔ کیا فرمایا ہے شاہ نے جب نے ان الفتح یقیناً مرد، کل الفتح کل کا کل مرد، من کون یعلین جس کے دل میں ہماری ولا ہے، وعما عدونا فہی المرأة الملتحیہ، علی فرمایا جو ہمارا دشمن ہے وہ داڑھی والی عورت ہے، مرد نہیں ہے۔ اور بھائی جس کے دل میں ہم رہتے ہیں وہ مرد ہے۔
یہ آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے میں نے جملہ مترادہ بولا، اب فیصلہ ہو گیا مرد کون ہے؟ لافتہ بولو گے تو آگے چلوں گا، کون ہے مرد؟ تو موت کے وقت کوئی مرد آتا ہے اور اسے اللہ نے کہا ہے حق، جاءت سکرات الموت بالحق، موت کی سکرات کے ساتھ حق آتا، ایک حق اللہ۔ اور اگر دیکھا جائے جعفری صاحب تو دونوں حق علی ہیں، میں نے کہنا تھا جو کہہ گیا، ایک علی اور اعلیٰ، ایک علی ابن ابی طالب، ایک اللہ علی، ایک بندہ علی، ایک باطن علی، ایک ظاہر علی، تو ایک وہ حق، ایک یہ حق۔ اب اللہ تو ہے کہنے والا، وہ حق تو کہہ رہا ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، خبردار حق کو باطل نہ کہنا۔ یا تیسرا حق لا، ورنہ میں گردن پہ پاؤں رکھ کے بھی یہی ترجمہ کروں گا۔ اللہ کہتا ہے خبردار علی کو کسی حالت میں باطل نہ کہنا، علی کو کبھی باطل نہیں کہنا۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کبھی چھپانا بھی نہیں۔ اب یہ سیان کو رہتی ہمارا تم خود ڈھونڈنا، تمہیں چور اپنے گھر میں ملے گا کہ وہ کون ہے جو اس حق کو چھپا رہا ہے۔ نہ حق کو باطل کہنا ہے، نہ حق چھپانا ہے۔ یہ کہہ کر فوراً کہتا ہے واقعیم الصلاۃ۔ کون کہتا ہے کہ قرآن بولتا نہیں؟ جب لوگ کہتے ہیں سامت ہے، سامت مانی گنگا، ٹھیک ہے گنگا ہے، لیکن ہماری زندگی کے بڑے تجربات ہیں، گنگے کے اشارے اس کے گھر والے سمجھتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا محترم اتفاق ہوا ہے کہ ہم مجلس پڑھنے گئے، ہمارے میزبان کے گھر میں کوئی بچہ گنگا ہے، وہ وہاں کر کے اشارے کرتے، ہم لوگ ہمیں سلطان العلماء کہتے ہیں اور ہم منہ کھول کے بیٹھے ہیں، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ اس کا بھائی آیا، باپ آیا، چچا آیا، یہ کہہ رہا ہے، تو وہیں سے مجھے پتا چلا کہ گنگا کے اشارے گھر والے سمجھتے ہیں۔ اور میں 14 کی بات نہیں کر رہا، 4 سال کی بطول سے شام میں پوچھا گیا تھا من انجل اسارا انتلنا، کس قبیلے سے تعلق ہے تمہارا؟ حسین کی بیٹی نے کہا تھا نحن من اسرۃ القرآن، ہمارا قبیلہ قرآن کا قبیلہ۔ فوراً کہہ رہا ہے واقعیم الصلاۃ، علی کو باطل نہیں کہنا، علی کو چھپانا نہیں۔ اور پھر کہتا ہے نماز قائم کرو، تو معلوم ہوتا ہے نماز کی بات ہے، یہاں نہیں چھپانا، یہاں باطل نہیں کرنا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرتے رہو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہ آپ خود پیش نواز ہیں، میری تو یہاں عقل چکرا گئی ہے، جب اللہ کہہ چکا ہے واقعیم الصلاۃ، بس ہو گئی، اس میں سارے ارکان آ گئے۔ یہ پھر رکوع کا علیحدہ ذکر کیوں ہے؟ یا تو پھر پورے ارکان کہتا اقیموا وقنتوا ورکعوا واسجدوا واشہدوا، کہتا چلو کوئی بات تھی۔ نماز کا حکم دے کے پھر کہتا ہے ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کا مطلب ہے یہ وہ رکوع نہیں ہے۔ ٹھہرو سورہ مرسلات، کون سی سورت؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اللہ کہتا ہے جنہوں نے خدا کو رسول کو قرآن کو جھٹلایا ان کے لیے تباہی ہے۔ کیوں مالک اتنا غصہ کیوں ہے جھٹلانے والوں کا؟ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب انہیں کہا جائے کہ رکوع کرو کرتے نہیں۔ سارے سے گزر گئی ہے میری بات۔ جو ہے ہی جھٹلانے والے، مالک ابھی تجھے مانتے نہیں ہیں، رسول پہ ایمان نہیں لائے، قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، ان کو رکوع کا حکم کیسے دے رہا ہے؟ تو معلوم ہے یہ نماز کے رکوع کی بات نہیں۔ اور اب بھی اگر کوئی پیچھے ہے اس قافلے سے اسے بھی ساتھ ملا لے۔ مریم سے خدا کہہ رہا ہے یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، اے مریم قنوت کیا کر اپنے رب کے لیے، سجدہ کیا کر اور رکوع کیا کر رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ نہیں پہلے تو سیاق والا مجھے یہ بتاؤ، بطول ہے، بطول کو اللہ جعفر صاحب حکم دے رہا ہے کہ مردوں میں جا کے نماز پڑھا کر، بولا نا یار، اور تشریح در تشریح کا تو وقت ہی نہیں ہے میرے پاس۔ جاؤ 5 کروڑ انعام نقد چیلنج ثابت کرو عیسیٰ کی شریعت میں جو نماز ہے اس میں رکوع ہوتا ہی نہیں، تو جس نماز میں رکوع ہے ہی نہیں اسے کیسے کہہ رہا ہے اللہ ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ عالم گواہ، پتہ نہیں کون کون معصوم تمہارے ہجوم میں موجود، سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں۔ جب میں نے تفاسیر اہل بیت کی والا گردانی کی سیال کوٹ والوں کی یہ رکوع کیا ہے جس کی معافی مریم کو بھی نہیں، پتہ جواب کیا ملا؟ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور پھر یہ یاد رکھو میں منبر حسینی پر عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں،
اگر کوئی نمازوں کے کمنٹ میں ہے تو یہ خناس دماغ سے نکال دے. اگر کسی کو اپنے اعمال پہ ناز ہے تو اس ناز کو یہی قدموں کے نیچے روند ڈالے. نمازوں کو مانا میدان قیامت میں یرقان ہو جائے گا، تب لرزہ چل جائے گا. ہاں روزے کانپ رہے ہوں گے، حج دو لاٹھیوں پہ چل رہی ہوگی، اس وقت بھی اللہ کے غضب سے بچنے کا ورد ہی عالی ہوگا. اب سمجھ گئے؟ حق کو باطل نہیں کہنا، حق کو چھپانا نہیں. ایک بات اور ہے حضور ساتھ سوچنے والی، جہاں بھی اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے ساتھ زکوٰۃ کا ہے. گئے ہو؟ ہاں جہاں بھی صلاۃ ہے ساتھ زکوٰۃ ہے. یعنی زکوٰۃ کی معافی نہیں دے رہا اللہ کسی کو. ہاں کاش کہ ہر بندہ میرے سامنے خریدار ہو، خدا کرے. کیا ہر بندہ صاحب نصاب ہے؟ چلو ہر بندہ زمیندار ہے، ہر بندہ کاشتکار ہے، ہر بندہ تاجر ہے. پھر مالک یہ کیا ہے؟ جس پر صلاۃ ہے، نماز تو چلو ہر ایک پہ واجب ہے مان لیا، تو جس پر صلاۃ ہے اسی پر زکوٰۃ ہے. مولوی سے قرآن پوچھے گا تو ایسے ہی ٹھوکریں لگیں گی. قرآن جب بھی پوچھا کر مولا سے پوچھا کر، یہ زکوٰۃ زکوٰۃ سے مشتق ہے اور اس کے معنی طہارت ہے. تشریح کا وقت نہیں، میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، بے شک بحث کرا لینا، کائنات کے سارے منکر مولوی جمع کر لینا. کوئی مائی کا لال غزل کے دعوے کے بعد پیش کرے. یہ طہارت مراد، یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ثابت کرتے رہنا کہ تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. ہمیں حضور پتہ کیسے چلے کہ ہماری ولادت پاکیزہ ہے؟ اس کے لیے تو کوئی آلہ، کوئی ٹیسٹ ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے نہیں ہے؟ کون کہتا ہے ٹیسٹ نہیں ہے؟ ہاں وہی بندے لوگ سر اٹھانا جو کھڑے ہوئے، تم بھی جہاں تک سبھی کی آواز جا رہی ہے. جابر بن عبداللہ انصاری سہیدری صحابی ہے رسول کا. ہر نماز فجر کے بعد جب رسول کی اقتدا سے فارغ ہوتا ہے، ایک ایک انصاری کے دروازے پہ جا کے کنڈی کھٹکھٹا کھٹکھٹا کے دروازہ بجا کے اونچی آواز میں کہتا ہے، یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم بحب علی بن ابی طالب من ابا فانظروا فی شان امہ. وہ انصار کے گروہ، اپنے دودھ پیتے بچوں کا امتحان لو علی کی محبت کے ذریعے. جو انکار کرے اس کی ماں کے کردار کی تفتیش کرو. کیا کہتا ہے جابر؟ جو بچہ انکار کرے، اور کہہ جا رہا ہے شیر خوار بچوں کا. جابر تو یہ مشورہ دے کے چلا جاتا ہے، تو پھر کیا انصار بھی سٹھیا گئے؟ وہ دودھ پیتے بچوں کو ہاتھوں پہ اٹھا لیتے ہیں، اس رستے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے حسنین کے بابا نے گزرنا ہے. جو ہی خیبر شکر سامنے آتے ہیں، اب جو بچہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا اسے خود یوں کروٹ بدلواتے ہیں اور کہتے ہیں ادوہی بوہانا، بچے یہ جانے والا اچھا لگ رہا ہے. اگر بچہ بولنے والا ہے تو اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاں، یا بول نہیں سکتا صرف مسکرا دیتا ہے. بچے کو کھینچ کے سینے سے لگاتے ہیں، اس کی ماں کو مبارک دیتے ہیں. اور مجھے پتہ ان کی چادر کی قسم، جو بچہ منہ دوسری طرف کر لے یا چپ رہے، بچے کو بیچ چوراہے پھینک کر اس کی ماں کو طلاق دے کر کہتے ہیں نکل جا حرامی ہے، علی کو نہیں پہچانتا. یہ ہے زکوٰۃ. اس زکوٰۃ کے علاوہ طرح ہے کہ یہ دیتے رہنا. گھر کا عمر راکین، اور ثابت ہو گیا تھا حضرت اہل بیت جعفر صاحب کے رکوع علی کی ولایت ہے. تو اللہ مریم سے بھی یہ کہہ رہے گھر کا عمر راکین، علی والی رہنا، علی والوں کے ساتھ. نہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ چہروں پہ سوالیہ نشان لگ گیا ہے، اور یہ تو میری پھر لڑکپن سے عادت ہے. جو علی بادشاہ کے نام پہ حیران ہو میں زیادہ حیران کرتا ہوں. جہاں چنگاری سلگتے دیکھوں وہاں پورا جہنم بنا دیتا ہوں، اور جہاں تسلیم کا فون دیکھوں اسے پھر پورا گلزار کر دیتا ہوں. میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. مریم سے کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ ورکائی والا کے کہ اے مریم علی والی رہنا، علی والوں کے ساتھ. نہیں ابھی میں دیکھوں گا کہ کس چہرے پہ شجرہ لکھا جا رہا ہے اور کس صفحہ رخسار پہ آیت مدد. جعفری کا مولانا مجھے کہنا یہ ہے، جس علی کی ولایت کی معافی عیسیٰ کی ماں کو نہیں، بازاری ماؤں کے بچوں کو اس کی معافی ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں آپ حضرات کو کہ آیت کا اگلا حصہ، اگلی آیت عوام کے لیے نہیں،
وہ علماء کے لیے ابھی بچی فیصلہ کریں گے. اس میں حافظ صاحب اللہ کہہ رہا ہے اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. لوگوں کو حکم دیتے ہو بلاتے ہو پیر کی طرف اپنی باری بھول جاتے ہو. اب خدا کرے جا دعا کرنی ہے کہ ہر بندہ خریدار ہو. میں کسی بچے کو بھی اس کا ارمان محبت سے بچھڑے ہوئے برداشت نہیں کروں گا. توفیق مانگ کے رکھنا شاہ نجف کی. قصور میرا بھی ہے, میں نے پھر بتائی نہیں کہ پھر ہے کیا کہ اللہ کرے. اور ابھی آپ سمجھیں گے خود فیصلہ کریں گے کہ واقعی علماء سے کہہ رہا ہے اللہ اتامرون الناس, امر کرتے ہو حکم دیتے ہو. حکم دینے کی عادت تو علماء کو ہے. عوام بیچارے نے کیا حکم دینا ہے؟ امر کرتے ہو لوگوں کو کہ پھر کی طرف آؤ. وتنسون انفسکم, اپنے لیے بھول جاتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. افلا تعقلون, عقل استعمال نہیں کرتے. کسی آج کل کی تفسیر کا نام نہیں, تفسیر عیاشی, یہ غیبت صغریٰ کے دور کا عالم ہے, اس کی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں. تیرے مولا صادق فرماتے ہیں نحن اصل کل خیر وولایتنا ہے البر. فرماتے ہم 14 ہر خیر کی اصل ہے اور پھر ہماری ولایت کا نام ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ میرا خطاب شہر میں ہے یا جنگل میں, آبادی میں ہے یا ویرانے میں, ماننے والے کتنے ہیں, سوچ کے بیمار کتنے. اب پھر کیا ہے ان کی ولایت. اور اللہ کہہ رہے ہیں اتامرون الناس بالبر, اور لوگوں کو ولایت کی طرف بلاتے ہو, خود بھول جاتے ہو. تو اب یہ خود دیکھنا وہ کون سے مولوی ہے جو منبر پہ ولایت کہتے ہیں, خود بھول جاتے ہیں. میری طرف دیکھنا واقعی جن کے لیے 50 قیامت کا دن 50,000 سال کا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن. ولایت کے بارے میں ہر شخص کو توفیق ہی نہیں ہوتی پوچھنے کی. 500-600 سال کا ایک بوڑھا کمر کے خم کو زور ولا سے سیدھا کرتے ہوئے کھڑا ہوا. سرکار اتنا لمبا دن گزرے گا کیسے؟ مجھے عزت حیدر کی قسم, چادر زہرا کی قسم, تقدس ممبر کی قسم, پاکیزگی مجلس کی قسم, اس سے بڑی قسمیں میرے پاس نہیں. رسول نے مسکرا کے فرمایا سلمان گھبراتے کیوں ہو؟ جس کے دل میں میرا بھائی علی رہتا ہے اس کو 50 سال ایسے محسوس ہوں گے 50,000 سال جیسے عصر کی 4 رکعت پڑی ہو. لوگوں کو حکم دیتے ہو ولایت کی طرف آؤ, اپنی باری بھول جاتے ہو. یہ چیز اصل میں پتہ ہے آپ کیا ہے؟ علی ہے تیسرے نمبر پہ, 2 بڑے ہیں اس سے, مصطفیٰ بھی اس سے بڑا, کبریا بھی اس سے بڑا ہے تیسرے نمبر پہ. لیکن نجات کی شرط چھوٹے کی محبت کیوں رکھی ہے اللہ نے؟ اللہ اپنے لیے پیدا تھا کہ جو مجھے مانے گا جنتی. ایسا نہیں تم فتویٰ دے سکتے ہو کہ خدا کو ماننے والا جنت جائے گا, پھر تو یہودی بھی جائے گا. خدا کو نہیں مانتا وہ, رسول کو ماننے والا جنت جائے گا, یہ شرط نہیں رکھی. وہ خود فرما رہا ہے میری امت کے 73 فرقے ہیں 72 جہنمی ہیں, خود رسول کہہ رہا ہے. جی ہاں, اور دیکھیں کسی نے پوچھا تھا اور بات جماعت آ کے رسول سے پوچھا تھا, اور ان کا قائد بھی سلمان تھا کہ سرکار وجہ کیا ہے؟ اللہ بڑا ہے علی سے, آپ بھی بڑے ہیں علی سے, دونوں بڑوں کی محبت شرط نجات نہیں, چھوٹے بھی کیوں ہے؟ اور جو لفظ ہے حافظ صاحب میرے پڑے ہوئے تحلل وجہ رسول اللہ, کھل اٹھا رسول کا چہرہ, جاگتے رہے کھل اٹھا. فرمایا سلمان اس میں ایک بہت بڑا راز چھپا ہے.